بابا نے ہم سے جھوٹ بولا. انہوں نے ہمیں اس سخت دھوپ میں ذلیل کرنے کے لیے یہ کہانی گھڑی تھی. گلشن پور کے ایک گاؤں میں بابا ہاشم کا ایک پرانا گھر تھا. بابا ہاشم نے اپنی جوانی میں سخت محنت کی تھی اور چند ایکڑ زمین بنائی تھی، لیکن اب بڑھاپے نے ان کے قدموں کی رفتار سست کر دی تھی. ان کی سب سے بڑی پریشانی ان کے تینوں بیٹوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری اور لالچ تھا. اسلم شہر جا کر کاروبار کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ زمین بیچنے پر باضد تھا. بلال چاہتا تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کوئی خزانہ مل جائے، جبکہ سمیر اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلانے میں خوش تھا. ایک طوفانی رات بابا ہاشم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے بستر کے قریب بلایا. ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. میرے بیٹو، بابا ہاشم نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے یہ جمع پونجی اکٹھی کی. میری زمین کے ایک خاص حصے میں اس بوڑھے برگد کے درخت کے نیچے ہمارے خاندان کا ایک خفیہ خزانہ دفن ہے. یہ وہ خزانہ ہے جو کئی نسلوں سے ہمارے خاندان کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن یاد رکھنا، وہ خزانہ صرف اسی کو ملے گا جو سچی لگن اور اتحاد سے اسے ڈھونڈے گا. یہ لفظ ادا کرنے کے بعد بابا ہاشم کی روح پرواز کر گئی. پورا گاؤں سوگوار ہو گیا، لیکن ان کے تینوں بیٹوں کے ذہنوں میں باپ کے غم سے زیادہ اس خزانے کی تڑپ جاگ اٹھی تھی. تدفین کے تیسرے ہی دن اسلم اور بلال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے سمیر کو بھی مجبور کیا کہ وہ باپ کی کہی ہوئی جگہ پر کھدائی شروع کرے. اگر ہمیں وہ خزانہ مل گیا تو ہم یہ پسماندہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں محل بنائیں گے. انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ہاں، مل کر ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں. اسلم نے جوش میں کہا. بلال، جو کبھی کام نہیں کرتا تھا، آج سونے کی امید میں بیلچہ پکڑے سب سے آگے تھا. وہ تینوں اس بوڑھے برگد کے درخت کے پاس پہنچے جو کھیت کے ایک کونے میں تنہا کھڑا تھا. انہوں نے کھدائی شروع کی. دن گزرے، ہفتے گزرے، لیکن زمین سے مٹی کے سوا کچھ نہ نکلا. اسلم اور بلال غصے میں پاگل ہونے لگے. انہوں نے پورے کھیت کو کھود ڈالا، لیکن خزانہ جیسے غائب ہو گیا تھا. بابا نے ہم سے جھوٹ بولا. انہوں نے ہمیں اس سخت دھوپ میں ذلیل کرنے کے لیے یہ کہانی گھڑی تھی. سمیر خاموش تھا. اس نے کھودی ہوئی مٹی کو دیکھا اور اسے اپنے باپ کی کہی ہوئی ایک اور بات یاد آئی. بیٹا، زمین کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتی. سمیر نے اپنے بھائیوں سے کہا، بھائیوں، ہم نے پورا کھیت کھود ہی دیا ہے، کیوں نہ اس میں اناج کے بیج بو دیں؟ اگر خزانہ نہیں ملا تو کم از کم فصل تو اچھی ہو جائے گی. اسلم اور بلال نے اکتا کر اسے اجازت دے دی. جو کرنا ہے کرو، ہمیں اس بنجر مٹی سے کوئی امید نہیں. سمیر نے اکیلے محنت کی. اس نے زمین کو پانی دیا، بیج بوئے اور دن رات اس کی حفاظت کی. کچھ مہینوں بعد وہ کھیت جو بنجر نظر آتا تھا اب سنہری گندم کے فصل سے لہرانے لگا. پورے گاؤں میں ایسی فصل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. جب فصل کٹائی کے لیے تیار ہوئی تو اسلم اور بلال بھی حیران رہ گئے. فصل اتنی بھاری تھی کہ اسے بیچ کر اتنے پیسے ملے جتنے انہوں نے زندگی بھر نہیں دیکھے تھے. دیکھو بھائیو، کیا یہ وہ خزانہ نہیں جس کا بابا نے ذکر کیا تھا؟ محنت کا صلہ ہی اصل خزانہ ہے. بالکل ٹھیک کہا تم نے. ہاں، محنت سب سے بڑی دولت ہے. لیکن اسلم کا لالچ ابھی مرا نہیں تھا. نہیں سمیر، بابا نے کسی دفن شدہ چیز کی بات کی تھی. یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے. وہ اصل خزانہ ابھی بھی کہیں چھپا ہے. اسی وقت گاؤں کا نمبردار وہاں سے گزرا. اس کے ہاتھ میں ایک پرانا زنگ آلود لوہے کا صندوق تھا. بیٹو، ہاشم نے مرنے سے پہلے یہ صندوق مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تمہارے کھیتوں میں پہلی سنہری فصل کٹ جائے تب یہ صندوق تمہیں سونپ دوں. تینوں بھائیوں کے دل دھڑکنے لگے. وہ اس صندوق کو لے کر حویلی پہنچے. اسلم نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کا تالا توڑا. سب کو امید تھی کہ اندر ہیرے جوہرات یا سونے کے سکے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ڈھکن کھلا ان کے چہرے لٹک گئے. صندوق کے اندر صرف 3 چیزیں تھیں. ایک پرانی تصویر جس میں بابا ہاشم اپنے بچوں کو گلے لگائے مسکرا رہے تھے. ایک مٹی کا دیا جس میں تیل ختم ہو چکا تھا. ایک خط. اسلم نے غصے سے تصویر ایک طرف پھینک دی، لیکن سمیر نے عقیدت سے خط اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا. خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹو، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے زمین کا سینہ چیر کر محنت کرنا سیکھ لیا ہے. میں جانتا تھا کہ میرے بعد تم لوگ لڑو گے اور سستی کرو گے، اس لیے میں نے خزانے کا لالچ دے کر تمہیں محنت کی راہ پر لگایا. یاد رکھو
ज़मीन के नीचे कोई सोना दफन नहीं है। असल खजाना वो इत्तेहाद है जो तुमने फसल होते वक्त दिखाया, चाहे वो लालच में ही क्यों ना हो। तस्वीर इसलिए रखी ताकि तुम्हें याद रहे कि ख़ानदान की मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं, और दिया इसलिए कि जैसे दिया बुझ जाए तो अंधेरा हो जाता है, वैसे ही अगर तुम में से मोहब्बत और सच्चाई ख़त्म हो गई तो तुम्हारे ख़ानदान का नाम मिट जाएगा। असल ख़जाना तुम्हारे हाथों की मेहनत और तुम्हारे दिलों की वसअत में छुपा है, इसे कभी खोने ना देना। खत पढ़कर कमरे में छाए हुए सुकूत को सिर्फ भाइयों की सस्कियों ने तोड़ा। असलम जो सबसे ज़्यादा लालची था, इसे अपनी खुद गर्जी पर शदीद शर्मिंदगी हुई। बिलाल ने महसूस किया कि इसने अपनी सुस्ती की वजह से कितने कीमती साल ज़ाया कर दिए। वो तीनों भाई इसी रात अपने बाप की कब्र पर गए। इन्होंने अहद किया, हम वादा करते हैं कि कभी भी अपनी जमीन को नहीं बेचेंगे और ना ही एक दूसरे से जुदा होंगे। वक्त गुजरता गया और हाशिम के बेटों ने अपनी मेहनत से इस एक खेत को एक बड़े फार्म हाउस में बदल दिया। अब वो गांव के सबसे अमीर तरीन लोग थे, लेकिन इनकी अमीरी इनके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इनके इत्तेहाद और गरीबों की मदद करने वाले जज्बे से पहचानी जाती थी। गांव के लोग आज भी बरगद के इस बूढ़े दरख्त के पास से गुजरते तो ये सोचते, वो देखो, हाशिम का वो छुपा हुआ खजाना आज पूरे गांव को पाल रहा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।